میری جان مدینے میرا دل میری جان مدینے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه
وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى واستقم كما أمرت. صدق اللہ مولانا العظیم. اسٹیج پر رونق افروز صدر صاحب اور نعت خان صاحب، دیگر بارگاہ دادا پیر کے خادم حضرات اور میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل والا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو الحمدللہ دادا پیر کی بارگاہ میں یہاں کے خادم حضرات 12 مجلسیں منعقد کرتے ہیں جن میں نعت خوانی ہوتی ہے اور بیان کروایا جاتا ہے. یہ نعت خوانی ایمان کی غذا ہے اور یہ بیان علم کی روشنی ہے. ایک انسان کی دنیاوی ضرورت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: جسم میں توانائی ہو اور آنکھوں میں بصارت. بالکل اسی طرح اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے ایمان کی توانائی چاہیے جو ہمیں نعت رسول سے حاصل ہوتی ہے، اور علم کی روشنی چاہیے جو ہمیں بیان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. حضرات محترم، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلو ہیں. آپ بے شمار کمالات کے حامل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت پر بولا جائے تو گھنٹوں نہیں بلکہ برسوں بولا جا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے یہ گوشے پر قلم اٹھایا جائے تو ضخیم کتابیں کئی جلدوں میں تیار ہو جائیں گی، اور ہمارے علماء نے ایسا کیا بھی ہے. مگر تمام بولنے والوں نے، لکھنے والوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہہ دیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حق. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا جو حق ہے وہ ادا ہونے والا نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہم بات کو مختصر کرنا چاہیں تو اتنا عرض کر کے رک جائیں گے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی کے بعد بزرگ ترین ہستی ہیں تو آپ. حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بے شمار نیک خصلتیں نظر آتی ہیں. ان میں ایک خصلت ہے ہمارے نبی کی صبر اور استقامت.
صبر کے میدان میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو نہیں سکتا، اسی طرح استقامت کے میدان میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ صبر و استقامت یہ دو ایسی صفتیں ہیں کہ صبر کے بغیر استقامت ناممکن ہے، اور استقامت صبر ہی کا نتیجہ ہے، صبر ہی کا پھل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا چراغ روشن کیا تو آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، آپ کو ظالموں نے بہت ستایا۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبر نہ ہوتا تو پھر ان کافروں کی اذیتوں کا جواب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، مگر حضور کا صبر و تحمل اللہ اللہ، ایسا صبر ہے ہمارے نبی کا کہ صبر بھی حضور کے صبر پہ ناز کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ یہ اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ جب بات آ گئی تو اس کی وضاحت بھی لازمی۔ پیغمبر تو سارے پیغمبر ہیں، رسول اللہ کے رسول 313 رسول، انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء، کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول جو صاحب شریعت، اور ان 313 رسولوں میں 5 پیغمبر ایسے ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں وہ 4 ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ، ان 4 پیغمبروں نے، اولو العزم پیغمبروں نے جیسا صبر کیا وہ صبر آپ کیجئے۔ یہاں نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی 4 پیغمبروں کا صبر اگر مل جائے، حضرت نوح کا صبر، پھر حضرت ابراہیم کا صبر، حضرت موسیٰ کا صبر، حضرت عیسیٰ کا صبر علیہ السلام، ان 4 پیغمبروں کے الگ الگ صبر مل جائیں تو جتنا صبر ہو جاتا ہے اتنا صبر آپ کیجیے۔ تو صبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ سید الصابرین ہیں، امام الصابرین، تمام صابروں کے سردار۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لم یؤذى نبی قط مثل ما اوذیت، کسی پیغمبر کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی۔ ظاہری حیات میں دشمنوں نے حضور کو اذیت دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں تو ظالموں نے اہل بیت پہ ظلم کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اذیت پہنچائی۔ کیا ظلم نہیں ہوا تھا؟
امام حسن پر کیا ظلم نہیں ہوا تھا؟ امام حسین پر رضی اللہ عنہما، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ 3 دن کے پیاسے شہادت کا جام پی رہے، اپنے نواسے کو اس طرح تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے دیکھ کر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اذیت نہیں پہنچی؟ اور جب اذیت پہنچی تو کیا آپ نے صبر نہیں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ایسا صبر ہے کہ اس دنیا تک محدود نہیں، دنیا آپ کے حق میں، دنیا کی زندگی ختم ہوئی مگر آپ کی مبارک زندگی تو جاری ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے لمبی زندگی کسی کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بخشی اس وقت اللہ کے سوا کوئی دوسرا زندہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالی زندہ تھا، وہ قائم بخود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تبارک و تعالی تھا اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ پروردگار عالم نے اپنی تخلیق کا پہلا جلوہ جس ذات کو بنایا وہ ذات مصطفیٰ، تو اس وقت آپ کو زندگی جو ملی آج تک زندگی ہے اور ہمیشہ آپ زندہ رہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم، بات چل رہی تھی صبر مصطفیٰ کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا؟ حضور کی سیرت طیبہ آپ پڑھیے، حضور کی مبارک زندگی کو آپ پڑھتے جائیے تو آپ کو قدم قدم پر یہ چیز نظر آئے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ صبر کیا۔ جب پیارے آقا مدنی داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو پیغام حق سنائیے، رشتہ داروں کو اللہ کا کلمہ پڑھائیے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ تو اس وقت آپ کا چچا ابو لہب غضبناک ہو گیا اور ابو لہب نے بھرے مجمع میں کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بربادی ہو آپ کو، کیا اسی کام کے لیے تم نے ہم کو یہاں بلایا اور ہم کو یہاں اکٹھا کیا، ہم کو گیدر کیا، کیا اسی لیے بلایا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جلال بھری نظر سے دیکھ لیتے تو کیا ابو لہب باقی رہ سکتا تھا؟ کیا ابو لہب زندہ رہ سکتا تھا؟ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور حضور نے جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیا بلکہ بڑے صبر و تحمل سے آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ دعوت دین، تبلیغ دین، اشاعت دین اور اظہار حق کے سلسلے میں پہلا مرحلہ ہے
جہاں آپ کی بے ادبی کی گئی، آپ کی گستاخی کی گئی، آپ کی شان میں نازیبا الفاظ بولے گئے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و حلم کا پیکر بنے کھڑے ہوئے، مگر پروردگار عالم اپنے مصطفیٰ کی بے ادبی پہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ حضور تو خاموش رہ جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مستقل ایک سورہ کو نازل کر دیا، اور اس سورہ میں اللہ نے جواب دیا، مصطفیٰ کی جانب سے جواب دیا۔ حضرات گرامی، دنیا میں کوئی مقدمہ لڑنا ہوتا، کورٹ میں جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، تو ہم بات نہیں کرتے، ہماری جانب سے ہمارا وکیل بات کرتا، ہمارا لائر ایڈوکیٹ بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دنیا کا کوئی وکیل بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی بات کر رہا۔ ایک طرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، دوسری طرف آپ کا دشمن کھڑا ہوا ہے، آپ کا دشمن آپ کی توہین کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، نازیبا الفاظ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تبل لک یا محمد، اے محمد آپ کو بربادی ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن تھامے ہوئے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے مصطفیٰ جس طرح پیغمبروں نے صبر کیا بالکل اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ اگر حضور جواب دے دیتے تو آپ کا صبر ٹوٹ جاتا، اگر حضور جواب دے دیتے تو آپ کا صبر قائم نہیں رہتا، آپ جواب نہیں دیتے، خاموش رہ جاتے ہیں۔ ابو لہب سمجھتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابو جہل، میرے مصطفیٰ کی جانب سے میں تجھے جواب دینے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب وہ خود بھی برباد ہو جائے۔ تو یہاں اس نے جب مقام مصطفیٰ کے بارے میں غلط بات کی تو وہاں کلام پروردگار اتر پڑا اس کو جواب دینے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، وما کسب جو اس نے کمایا ہے اس کی کمائی بھی اس کو ساتھ نہیں دے گی۔ اب یہاں غور کا مقام ہے۔ ابو لہب نے بس اتنا کہا تبت لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تو اس کا جواب بس اتنا دیا جا سکتا کہ تبت لک یا ابا لہب، اے ابو لہب تجھے بربادی ہو۔ لیکن اس نے جتنی بکواس کی اس بکواس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتوں میں دیا ہے، کئی جملوں میں دیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب یہ ایک مستقل آیت ہے۔ اے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب بھی ٹوٹ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کی جو شقاوت ہے، اس کی جو بدتمیزی ہے، اس کی جو بری حرکت ہے، اس کی وجہ بتا رہا۔ اس ظالم کو ناز ہے، غرور ہے، تکبر ہے، تو اپنی دولت پہ اسے ناز،
میں بڑا دولت مند ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں بہت کما رہا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو اللہ نے کہا ما اغنی عنہ مالہ، اس کی دولت اس کے کام نہیں آئے. ارے تو تیری دولت پہ کیا ناز کرے گا؟ میں نے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آسمان و زمین کے خزانے دے دیے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے دے دیے گئے. یہ اور بات ہے کہ حضور خزانے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. دیکھیے یہ معاملہ عشق و محبت کا ہوتا ہے. آپ اپنے عاشق کو بہترین ہیرا دیجیے یا بہترین زیور دیجیے یا کروڑ 2 کروڑ کا چارج دیجیے، آپ کا جو عاشق ہوگا اس کی نظر نہ ہیرے پہ پڑے گی، نہ سونے پہ پڑے گی، نہ پیسوں پہ پڑے گی، اس کی نظر آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوگی. ارے یہ تو میرا محبوب دیا ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد تو میرا محبوب ہے، میرا مقصود تو میرا محبوب ہے. اللہ نے حضور کو دنیا کے خزانے دے دیے، نبی خزانے کی طرف نہیں دے رہے ہیں، نبی خزانے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، رب کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی معراج. اور حضور نے اللہ کو دیکھا تو کس پیارے انداز میں دیکھا. پروردگار کہتا ہے کہ ما ذاق البصر وما طغى. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، اوپر بھی نہیں گئی، یعنی رب کو دیکھنے میں ایسے مشغول رہے، ایسے مشغول رہے کہ نگاہ چھپک نہیں رہی تھی، نگاہ اوپر نیچے نہیں ہو رہی تھی، نگاہوں کو جما لینا یہ محبت کی نشانی ہے، یہ محویت کی نشانی ہے، یہ فنائیت کی نشانی ہے، یہ عشق کی نشانی ہے. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے ابو لہب، تجھے ناز ہے تیری کمائی پر، تجھے ناز ہے تیری دولت پر. یاد رکھ اصلی دولت تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے جو ان کے غلاموں کو کام آنے والی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ ناز. حضرات گرامی، ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی، یہ حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت ثوبان یا کوئی اور صحابی عرض کرتے ہیں کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہے، قیامت کب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویحک ما اعددت لها، ارے تمہاری بربادی، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ یہ جو حضور نے کہا ویحک، جس کا ترجمہ ہے تیری بربادی ہو، یہ حقیقی معنی میں نہیں، یہ لفظ محبت میں بولا جاتا ہے. جیسا کہ ہماری یہاں کی مدراسی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ارے من کو مٹی میں مل جاؤ، بولنا کیا بولنا چاہتا ہے. تو یہ بدعا نہیں ہے بلکہ اپنائیت اور پیار سے کہے جانے والے الفاظ.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے اتنا بڑا سوال تو نے کر دیا، قیامت کب آئے گی؟ ذرا یہ تو بتا کہ قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرنے لگے کہ ما عادت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام، یا رسول اللہ قیامت کی تیاری میں نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں نہ روزے زیادہ، میں جتنی بھی نمازیں پڑھا ہوں بہت کم پڑھا۔ یہ اس زمانے کے نمازی کی حالت ہے کہ اپنی نمازوں کو بہت کم دیتے ہیں، مگر آج کا یہ معاملہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیتے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، مگر دعویٰ ایسا کرتے ہیں گویا اللہ پر احسان جتاتے ہیں۔ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی نماز نہیں چھوڑتا، اللہ مجھے نماز کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا، یعنی ان کی نماز 100% مقبول ہو گئی، یہ خود سرٹیفکیٹ دے رہے، جبکہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، نمازیں پڑھ کر، سخاوتیں کر کے، روزے رکھ کر، تلاوت کر کے ڈرتے تھے کہ اللہ اگر قبول نہ کرے گا تو ہمارے یہ سارے عمل بیکار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کعبے کی ہم نے تعمیر کی ہے، کعبے کی دیواروں کو ہم نے چڑھایا ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے، ایسا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ تڑپ کر گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، تو قبول فرما لے تو ہمارا یہ عمل لائق قدر رہے گا، اگر تو رد کر دے قبول نہ کر تو ہوگا کیا؟ ہمارا یہ عمل بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ لیکن وہ مہربان پروردگار کسی بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبر کیا تو اس صبر کا پھل کیا نکلا؟ اس صبر کا پھل یہ نکلا کہ حضور کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب اس آگ میں جائے گا جو شعلوں والی ہوگی، جو بھڑکنے والی ہوگی، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اسی آگ میں جائے، کیونکہ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیلہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دیتی تھی، حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اذیتوں پہ صبر کر کے اپنی امت کو ایک پیغام دے دیا۔ کیا پیغام دیا؟ کہ مصیبتیں تم پر آئیں گی تو تم میرے صبر کو یاد کر لینا، اور صبر و تحمل کو تھام کر رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم لوگ صبر کرو گے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ، تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے۔ تو ایک مرحلہ ہے، ایسے کئی مرحلے۔ ایک ظالم ابو معیط اس کا نام تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا، کہا کہ میرے گھر میں دعوت ہے، آ جائیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو منظور کر کے جاتے ہیں تو وہاں حضور کی بے عزتی کرتا ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے رسوا کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہوئے آ جاتے، ورنہ حضور کے جلال کو اگر دیکھنا ہے تو حضور نے اپنا جلال اپنی ذات کے لیے نہیں دکھایا، اوروں کے لیے دکھایا، اوروں کی مدد کے لیے. روایت ہے کہ ابو جہل نے کسی سے قرض نہیں لیا، ایک غریب آدمی کو دبا کر قرض لے لیا مگر قرض واپس نہیں کر رہا ہے. تو وہ شخص آیا اور مکے میں جو بڑے لوگ تھے ان سے گزارش کرنے لگا کہ دیکھو بھائیو، یہ جو شخص ہے یہ عمرو بن ہشام، اس کا اصل نام عمرو بن ہشام ہے مگر کوئی اس کا اصلی نام نہیں جانتا. سب ابو جہل کے لقب سے پہچانتے ہیں. ابو جہل کا مطلب کیا ہے؟ پکا جاہل، جہل کا باپ، پکا جاہل، جس کے اندر علم کی بو باس نہیں، جس کے پاس علم کا ایک خطرہ بھی نہیں ہے، وہ ہے ابو جہل. کیونکہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو نبی سے جاہل رہا، اور سب سے بڑھ کر علم والا وہ ہے جسے نبی کا علم حاصل ہو گیا. جس نے نبی کو جان لیا وہ بہت بڑا دانا ہے، اور جس نے نبی کو نہ جانا اس سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں. تو حضرات محترم، یہ شخص گزارش کرنے لگا. وہاں پہ چند غنڈے تھے، بدتمیز لوگ. انہوں نے کہا کہ ادھر چلے جا، وہاں اس گھر میں محمد نام کے ایک شخص رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر کہنا کہ یہ جو سردار ہے تمہارا ابو جہل، مگر وہ اس وقت تو اسے لوگ ابو جہل نہیں کہتے تھے، اس کا نام ابن ہشام. ابن ہشام کے پاس جا کر میرا جو قرض ہے وہ مجھے لے کر دلوانا. تو وہ آدمی بھی نیا آدمی تھا، اسے کیا پتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان نفرت ہے، دشمنی ہے. وہ حضور سے ہمیشہ دوری رکھنے والا ہے، حضور کا انکار کرنے والا ہے. اسے کیا پتا تھا؟ وہ سیدھے گیا حضور کے پاس اور مدد پوچھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے نکلے. یعنی صبر حضور کا بتا رہا تھا. اپنے لیے حضور نے صبر کیا، دوسروں کے لیے حضور کا جلال دیکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ غنڈے ہنسنے لگے کہ اب دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، ابو جہل کو بلائیں گے. ابو جہل آ کر چار بڑے بڑے موٹے موٹے بدتمیزی کے الفاظ بولے گا، گالی گلوچ کرے گا. ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی تالیاں مار مار کر مزہ لیں گے. اس شوق میں بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے اس شخص کو لے کر. دستک دی، ابو جہل آیا. ابو جہل آیا تو حضور نے کہا کہ اس کا قرض ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے. واپس کر دو. کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ابو جہل نے کہا ابھی دیتا ہوں. اندر گیا، لایا اور جو دینار و درہم دینا تھا اسے دے کر چپکے سے گھر میں گھس گیا. ابھی غنڈے حیران ہو گئے. ارے ہم نے سوچا تھا کیا ہو گیا؟ ہم نے سوچا کیا وہ زبردست بحث چلے گی اور ابو جہل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کرے گا، ہم بھی دیکھیں گے، مزہ لیں گے. مگر مزہ لینے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ شخص تو اپنا قرض وصول کر کے حضور کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آ گئے. تو ان غنڈوں نے دیکھا کہ ایسا کیوں ہوا. سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، جا کر گئے کیا ابو الحکم؟ اس کے لوگ اسے ابو الحکم بلاتے تھے. اے ابو الحکم، یعنی بڑا عقل مند انسان، بڑا دانش مند انسان، حکمت والا انسان. کہنے لگے اے ابو الحکم، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کیا
پلان بنائے تھے، کیسے کیسے منصوبے بنائے تھے، مگر آپ نے کیا کر دیا؟ تو ابو جہل نے کہا میرے دوستو میری جان بچ گئی، یہ غنیمت ہے، میری جان بچ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے ساتھ وہ غریب آدمی آیا، بس اتنا ہی ہم نے دیکھا۔ نہیں، میں جب گھر سے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف ایک شیر ہے، ادھر ایک شیر ہے، منہ کھولے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے ابو جہل محمد جو کہتے وہ سن لے ورنہ ہم تجھے لقمہ بنائیں۔ میں اسی میں اپنی خیریت اور عافیت سمجھا کہ حضور جو کہے اس پر عمل کروں، سیدھے میں گیا لا کر دے دیا، جان بچ گئی، گھبراہٹ اب تک باقی ہے۔ یہ جلال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اوروں کے لیے، دوسروں کے لیے، خود کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا۔ حضرات گرامی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلایا تو مکے کے تمام لوگوں نے مل کر حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا۔ کہا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا اس سے نہ ہم کوئی چیز خریدیں گے نہ اس کو ہم کوئی چیز بیچیں گے۔ یہ بائیکاٹ سالوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ ان کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہے حضرت ابو طالب کے پاس لوگوں نے آ کر کہا کہ ابو طالب تمہارے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر، اور ہم اس بھتیجے کی جگہ کسی بھی نوجوان کو آپ کے حوالے کرتے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ تم ایک اجنبی لڑکے کو، اجنبی آدمی کو میرے حوالے کرو گے، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، اور میرے بھتیجے کو لے کر تم جاؤ گے اور میرے بھتیجے کا قتل کر دو گے؟ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، میں میرے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، ذرا تم اپنا یہ کام روک دو، کیونکہ پوری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے، سارے لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے، ذرا یہ جو کام تم کر رہے ہو، اللہ کا پیغام جو سنا رہے ہو، اسے بند کر دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ظلم کرتا رہے تو ہم سر جھکا کر بیٹھ جائیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تمام ظالموں کو ٹکراتے ہوئے اپنے مقصد پہ نظر کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت میں اتنا بڑا کام کر دیا جس کام کو انجام دینے میں صدیاں گزر جاتی، اور وہ زمانہ اس میں وسائل کی کمی تھی۔ آج کی طرح یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا، آج کی طرح سیل فون کا زمانہ نہیں تھا۔ وہ زمانہ تھا جس میں خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں بڑی دقت ہوتی تھی، کسی آدمی کے ذریعے خط دے کر ہی بات پہنچائی جا سکتی تھی۔ ویسے زمانے میں صرف 23 سالہ مدت میں سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سالہ، 60 پر 3 سال، 63 سال آپ کی زندگی، 40 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ایک عام انسان کی طرح لوگوں میں رہے، عام انسان کی طرح رہے، مگر آپ کی امتیازات، آپ کے خصائص، آپ کی خوبیاں لوگوں پہ ظاہر ہوتی تھی۔ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اس کے اندر سادگی ضرور ہے، اس میں عاجزی ضرور ہے، اس میں تواضع ضرور ہے، مگر یہ عام انسانوں کی طرح نہیں۔ تو 40 سال آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ وہ شمع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 40 سال آپ نے کچھ کام نہیں کیا، اور اس کے بعد 23 سالہ 20 پر 3 سال کی جو زندگی رہ گئی، اس میں آپ نے وہ انقلاب برپا کیا کہ پورا مکہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ جاتی ہے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، جھنڈ کی جھنڈ داخل ہو رہی ہے، بستی کی بستی داخل ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس 23 سالہ مختصر سی زندگی میں منافقوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، یہودیوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، مشرکوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور 1 لاکھ صحابہ کی جماعت کو تیار کر دیتے ہیں، جو جماعت ایسی روشن، ایسی چمکدار کہ آسمان میں ستارے چمک رہے تھے تو زمین میں یہ ہدایت کے ستارے بن کر چمکے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی بھی صحابی کے راستے پہ چلو گے تو اے مومنوں تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں ستایا گیا، بلکہ آپ کے صحابہ کو بھی ستایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، ایک ظالم اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن میں ڈال دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہیں کرتے، بلکہ صبر کے ساتھ رہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے اور اس اوجڑی کو نکال کر ایک طرف پھینکتی، تو کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ طائف جاتے، طائف جا کر اسلام کا پیغام دیتے ہیں تو طائف والے شریر لڑکوں کو حضور کے پیچھے کر دیتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کو برساتے ہیں، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک زخمی ہو جاتا ہے، آپ کے بدن سے خون نکلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کو شہید کیا گیا، مگر کسی بھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں کی۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ پر ظلم کیا تو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلم کا کیا جواب دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعرفون، اے اللہ میری قوم کو تو صحیح راستہ بتا دے، فإنہم لا یعرفون، اس لیے کہ وہ نہیں پہچانتے۔ یہ نادان لوگ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے خدا کے محبوب آپ حکم دیجئے تو میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں، پوری قوم برباد ہو جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں، میں زحمت بن کر نہیں آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا۔ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہو تو نہ ہونے دو، ان کی اولاد میں مسلمان ہو جائے، ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے اور اسلام پر قائم رہیں گے۔ تو ایسا صبر ہمیں کسی اور انسان میں نظر نہیں آئے گا جیسا صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، جنگ بدر کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں اترے، آپ کے مقابلے کے لیے 1000 کافر آ گئے۔ اس وقت استقامت کی ضرورت ہے، اگر استقامت نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہم 313 کیسے مقابلہ کریں گے 1000 کا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو قربان ہو جائے، ایسی استقامت کہ حضور کی جگہ اگر کوئی پہاڑ بھی ہو جاتا تو پہاڑ بھی وہاں سے ٹل جاتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، جنگ کا آغاز ہوا صبح، اور رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرے مولا، میرے چند غلام حاضر ہیں، اگر یہ ہلاک ہو جائیں گے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا، اگر میری یہ جماعت برباد ہو جائے، میرے صحابہ اگر مٹ جائیں گے تو اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور کی شان محبوبی، ورنہ کون اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اگر میں اور میرے غلام مٹ جائیں تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا؟ کیا ایسا اللہ سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، مگر حضور نے کہا، اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب ہے، اور محبوب کو حق ہے محبت کی باتیں کرنے کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، اور 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 صحابہ شہادت پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے ایسا ظلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، مگر جب آپ مدینہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اے مصطفیٰ، آپ کو ظالموں نے یہاں سے نکالا ہے، ہم دوبارہ آپ کو مدینہ مکہ پہنچائیں گے، ایسی شان کے ساتھ پہنچائیں گے، ایسی شان کے ساتھ پہنچائیں گے کہ آپ حاکم بن کر مکے میں آئیں گے، اور پورا مکہ آپ کی حکومت کے نیچے آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ کبھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حاکم ہوں، بلکہ آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں خدا کا بندہ، میں ایک بندے کی طرح بیٹھوں گا، یہ بندے کی طرح اٹھوں گا، یہ بندے کی طرح کھاؤں گا، اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد، جس طرح ایک غلام کھاتا ہے ویسے میں کھاؤں گا، جس طرح کوئی غلام بیٹھتا ہے ویسے میں بیٹھوں گا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکے سے گئے تو مکے کے کافروں نے سوچا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مکے سے باہر کر دیا، کبھی یہ ہمارے مکے میں نہیں آئیں گے۔ مگر خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 90 سنہ ہجری مکے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی عطا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، کسی کا قتل نہیں ہوا، کسی کا خون نہیں بہایا گیا، کسی کو قید نہیں کیا گیا۔ جب مکے میں آپ آئے تو بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی جنگ کے آپ مکے میں آ گئے، کعبہ آپ کے حوالے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے دشمن گرفتار کر کے پیش کیے گئے۔ جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا وہ لوگ قیدی بن کر آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی کا صبر و تحمل دیکھیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فراخ دلی دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دشمنوں پر نظر ڈالی اور کہنے لگے ما تظنون انی فاعل بکم، اے لوگوں میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ ما تظنون، تم کیا گمان کر رہے ہو، انی فاعل بکم، کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اب دشمنوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سلوک کے لائق تھے کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے اور انہیں موت کا نوالہ بنا دیا جائے، اسی کے وہ لوگ قابل تھے۔ مگر انہوں نے کہا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ کرم کرنے والے ہیں، آپ کے ابا بھی کرم کرنے والے تھے، یعنی کریم باپ کے کریم بیٹے، مہربان باپ کے مہربان بیٹے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، ورنہ دوسرا انسان ہوتا تو اسے ایسا زبردست غصہ آتا کہ اب مجھے مہربان کہہ رہے ہو، میرے باپ کو مہربان کہہ رہے ہو، جب تم لوگوں نے مجھے قتل کرنا چاہا تو کیا اس وقت میرے باپ کا کرم تمہیں نظر نہیں آیا؟ کیا اس وقت میرے باپ کی مہربانی تمہیں نظر نہیں آئی؟ یہ پوچھ سکتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، کسی کی تاریخ میں کسی مظلوم کا ایسا جواب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد، تمہاری زمین تمہارے حوالے، تمہارے باغات تمہارے حوالے، تمہارے گھر تمہارے حوالے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے زندگی گزارو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے خلاف کوئی بات میں اپنی زبان سے بھی نہیں نکالوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے خلاف آج کوئی بات میں نہیں کروں گا، تمہیں برا بھلا نہیں کہوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس طرح کہا، وہاں خون کا رشتہ تھا، یہاں اپنے بھائیوں سے نہیں بلکہ خون کے پیاسوں سے جو اجنبی ہے۔ اس میں کوئی حضور کا رشتہ دار تھا تو ہزاروں ایسے تھے جو نبی کے رشتہ دار بھی نہیں تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم سب آزاد۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر صبر کا مادہ، اگر صبر نہ ہو تو سامنے والا ذرا ظلم کرے تو اس کے ظلم کا جواب دیتے ہوئے یہ ڈبل ظلم اس پہ کر دیتا ہے۔
حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا تھی، خود حضور نے اسے 3 جملوں میں سمجھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے، اس نصیحت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر عمل کیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ سل من خطاک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سل من خطاک، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ بھی تو اچھا سلوک کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ احسان والا سلوک کر۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بہت آسان کام ہے، یہ بکرا بھی کرتا ہے، مرغا بھی کرتا ہے۔ بکرے کو کوئی بکرا سینگ مار دیتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہوئے اسے سینگ مارتا ہے، ایک مرغا دوسرے کو ٹھونگ مارتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہوئے اسے ٹھونگ مارتا ہے۔ مگر تو انسان کامل ہے تو جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی سلوک کیا۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ انہیں پورے طور پر امان دے دی کہ تمہارا گھر بھی تمہارا ہے، تمہاری جائیداد تمہاری۔ یہ کیسے دشمن تھے جو رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے تاکہ حضور نکلیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ ایسے قتل کی سازش کرنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ معاف کر دیا۔ بس اتنا ہی نہیں، کعبے کی چابی حضور کے ہاتھ میں آ گئی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان کہاں ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، یہ دوسرے عثمان ہے، عثمان بن طلحہ۔ کہا کہ وہ عثمان کہاں ہے؟ وہ عثمان مسلمان تو ہو چکے تھے مگر کانپتے ہوئے آئے، اس لیے کہ ان کو پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ اس وقت عثمان کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ اے عثمان، میرے لیے ذرا کعبہ کھول دو تاکہ میں اندر جاؤں، عبادت کر کے آ جاؤں۔ تو عثمان نے کہا کہ ہرگز نہیں دوں گا، تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، یہ دن آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ وہ وقت آ گیا۔ اب عثمان پریشان ہے کہ چابی کسے جائے، اور دوسرے لوگ بھی اپنے دماغوں میں سوچ رہے ہیں۔ کسی نے سوچا کہ حضور یہ چابی حضرت عباس کو دے دیں گے کیونکہ وہ نبی کے چچا ہیں، کسی نے سوچا کہ حضرت علی کو دے دیں گے چونکہ وہ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، داماد ہیں نبی کے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، روکنا تیرا کام ہے، نوازنا میرا کام ہے۔ اے عثمان، اس چابی کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور یہ بھی سناتا ہوں تجھے کہ قیامت تک کی چابی تیری اولاد کے ہاتھ میں رہے گی، نسل در نسل یہ چابی تیرے ہی بچوں میں رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ خوشخبری دے دی کہ تیری نسل منقطع ہونے والی نہیں ہے، قیامت تک تیری نسل چلنے والی ہے۔ ایسا سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، سفر کر کے آئے تھے، صحابہ الگ الگ جگہ آرام کرنے لگے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، ایسے موقع پر یہ دشمن تلوار لے کر حضور کے پاس آ گیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں ہے، ابھی ان کا کام ختم کر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کھلی، حضور نے دیکھا تو سامنے دشمن چمکتی ہوئی تلوار لیے کھڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہیبت طاری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا دشمن سے کیوں ڈرے گا؟ تو اس دشمن نے بڑے کرب و فر کے ساتھ، بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ پوچھا کہ یا محمد میں یمنعک منی، اے محمد بتاؤ اب آپ کو میری تلوار سے کون روک سکے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے کہا اللہ، یہ ایک ہی لفظ اللہ، یعنی اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ سننا تھا کہ اس کا ہاتھ تھرانے لگتا ہے، تلوار ہاتھ سے جھٹ جاتی ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کے پوچھتے ہیں اب بتا میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کچھ دیر پہلے یہ تلوار تیرے ہاتھ میں تھی، تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ بچائے گا، اللہ مجھے بچا لیا، اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ کن خیر آخذ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اس تلوار کو مجھ پر مت چلائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھول کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تو یہ کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، مگر آپ کے ساتھ ایسا برا سلوک کبھی نہیں کروں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ تمہاری چیز ہے، تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو وہ شخص گیا، سوچ رہا ہے کہ میں ان کی جان لینا چاہا مگر انہوں نے میری جان نہیں لی، مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ اپنے قوم کے پاس آ کے کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، میں ایک ایسے انسان سے مل کر آیا ہوں کہ پوری زمین میں اس سے بہتر انسان نہیں ہے، اب میں ان کے قدموں میں گرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں جاتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ تو سارے لوگ تیار ہوئے، جاتے ہیں، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کیا ہے۔ یاد رکھیے خدا کا یہ دین نبی کی تلوار سے نہیں پہنچا، بلکہ نبی کے اخلاق، نبی کے صبر و تحمل اور نبی کے اعلیٰ کردار کے ذریعے پھیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ
الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأناه من كتابك العظيم إلى حضرة روح النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا سيما إلى روح سیدنا سید حسین شاہ قادری المعروف بیادہ کی رحمت اللہ علیہ. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں. اے اللہ جملہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے سینوں کو عشق رسول کے مدینے بنا دے. اے اللہ ہمیں تیرے دین پر قائم رکھ، شیطانی وسوسوں سے بچا، ہمارے گناہوں کو مٹا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.